کہ فارم کے لیے جو ملازم آپ نے رکھنا ہے، فارم کے لیے ملازم جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی کوئی بھی فارمنگ آپ کر رہے ہیں، ایک آپ کا ایریا تھا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی جس میں بہت بڑا میجر رول ہوتا ہے، وہ فارم کا ہوتا ہے، فارم کے ایریا کا، فارم پہ کیا لگا ہوا ہے، دیواریں کیسی ہیں یا اس پہ سہولتیں کیسی ہیں. دوسرے نمبر پہ ملازم آپ کا، یعنی آپ 100 میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 50% جو مارکس ہیں وہ ملازم کے ہیں. اگر آپ کا ملازم ٹھیک نہیں ہے تو سمجھو کہ آدھی فارمنگ آپ کی ناکام ہو گئی، چاہے آپ کوئی بھی فارمنگ کر رہے ہیں، لائیو اسٹاک کی یا کیٹل کی یا گوٹ فارمنگ یا پولٹری فارمنگ یا آسٹرچ فارمنگ. تو ملازم جو ہے وہ، اگر ہم آسٹرچ کے حوالے سے لیتے ہیں تو عام طور پر کوئی کوالیفائڈ لوگ تو آپ کو نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، ایک وہی لیبر ہوتی ہے. تو ایک تو اس کو بیسک نالج دیں آپ، نمبر 1 بیسک نو ہاؤ ہو. دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ وہ صحت مند ہونا چاہیے، کام کرنے والا ہونا چاہیے، وہ تھک نہ جائے تھوڑی سی چیز کے بعد، خود بیماری پڑا ہوا ہے تو پھر ایسے ملازم کا فائدہ نہیں ہے. ہیلدی ہو، نمبر 1. نمبر 2، اگر فیملی آپ کو مل جائے تو وہ سب سے بیسٹ ہے، میاں بیوی بچوں سمیت، ٹھیک ہے. وہ ایک تو فل ٹائم وہاں پہ، وہ آگے جائے گا نہیں، چھٹیاں نہیں کرے گا، وہیں موجود ہے، کھانا پینا اس کو ہر چیز مل رہی ہوتی ہے. اس کو آپ 2-4 ہزار 5 ہزار روپے ایکسٹرا پے کر دیں تو اس میں پھر آپ کو وہ ایک ہی سیلری میں 2-3 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بچہ اس کا جھاڑو لگا رہا ہے، کوئی پائپ پانی کا پکڑ کے تو اس کو پانی ڈال رہا ہے، بیگم اس کی صفائی کر دیتی ہے. مطلب وہ مل جل کے تو وہ بہت اچھا ایک سسٹم بنتا ہے. اور سب سے بیسٹ ہم یہی پریفر کریں گے کہ آپ کے پاس فیملی ہونی چاہیے، کوئی بندہ صحت مند ہو، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ رسپانسیبل ہو، ذمہ دار ہو. آپ نے جو چیز کہہ دی تو وہ اس طرح سے کر دے. اکثر ملازمین ہم نے دیکھا فارمز پہ جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ، اور آپ 2-4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد وہ جو اونر ہے یا مینیجر ہے اس کی نیچر کو سمجھ جاتے ہیں، اس کی طبیعت کو سمجھ جاتے ہیں. پھر وہ اسی طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے، یا سمجھتے ہیں کہ یوں نہیں یوں بات کریں گے تو بس ہم بچ گئے. وہ اپنے اچھا. تیسرا یہ کہ عام طور پر یعنی ملازم وہ ہے جس سے غلطی ہوگی تو کہ سر مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں تھا آج صبح یہاں پر، یا میری غیر موجودگی میں ایسا ہو گیا، یا مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے تھوڑا سا آپ بتائیں، وہ ٹھیک ہے. لیکن ادروائز 98% لوگ پاکستان میں کم از کم جھوٹ بولتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ ثابت کرے گا، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو مشورے بھی دے گا، سر یوں نہیں یوں کریں اس کو. اس کو جو اس کو تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے وہ اس کو ایک ایکسپرٹ بن کے دے گا. یہ اکثر ہم نے لیبر میں دیکھا ہے، وہ ایز اے ایکسپرٹ اوپینین دے رہا ہوتا ہے، ایسے نہیں ایسے کر لیں، یہ یوں نہیں یوں کریں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک بات کر رہا ہو، وہ اپنی سوچ سمجھ اپنے لیول کے حساب سے بات کر رہا ہوتا ہے. اور لیبر ہی ہوتی ہے، جو مرضی کر لیں. اس لیے اس کو ٹیچ کرنا نمبر 1، اس کے پاس انفارمیشن پراپر ہو. دوسرے نمبر پہ اس کی چیکنگ کہ جو بات کہہ رہا ہے وہ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اس نے کہنا یوں ہو گیا، وہ ضروری نہیں ہے کہ یوں ہوا ہو، وہ بس آپ کو صرف ماموں بنا دیتا ہے. آپ کو صرف وہ اس وقت اس سچویشن سے نکلنے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہے. مثلا ایک برڈ رات کو کسی وجہ سے مر گیا، بڑا برڈ، وہ صبح کہہ دے گا سر ادھر رات سانپ تھا، وہ میں نے خود دیکھا، یوں کیا، میں پیچھے گیا، میں نے بھی یہ کلاڑی ماری، یوں کیا، وہ سانپ نے ڈسا اور مر گیا. سانپ کے کھاتے میں اس نے ڈال دیا. چاہے وہ 2 دن سے برڈ بیمار ہو، کوئی ایشو ہو، اس نے نوٹ بھی کیا ہو، لیکن اس لیے ان پہ چیک اینڈ بیلنس جتنا زیادہ رکھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہے. فارم کے لیے اس لیے ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو انویسٹر ہے یا جس نے بنایا ہوا ہے یا جو مینیجر ہے اس کی ایکسیس میں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ مہینے کے بعد ایک دفعہ جائے گا، پھر کبھی بھی نہیں ہو وہ فارمنگ میں کامیاب ہو سکتا. وہ کسی وقت بھی جا سکے، اس کی ریچ میں ہو. تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے. یا آپ کا اپنا بندہ ہو، بھائی ہو، مینیجر ہو، جو وہاں پہ مسلسل اس کی نگرانی کر سکے. صرف کیمرے وغیرہ لگانے سے بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے کیمرے لگا دیے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہوا، تو اس سے تھوڑی بہت ہی آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے، ادروائز اس میں نہیں ہے. تو لہٰذا ملازم کے لیے یہ بہت ضروری ہے
کہ رسپانسیبل بندہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ ملازم کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری، کیونکہ یہ جو برڈز ہوتے ہیں، چکس ہیں، 10 رکھے ہیں آپ نے، 20 ہیں، 50 ہیں، 15 ہیں، اس کا پہلا ٹیسٹ آپ نے یہ لینا ہے، یعنی پہلے تو میں نے کہا صحت مند ہو، ٹھیک ہو، فیملی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، پھر ادروائز پھر اس کو چیک کرنے کا وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایک جانور کو، ایک ایک پرندے کو جانتا ہو، یعنی اس کو پہچانتا ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ والی، کیونکہ بظاہر تو شکلیں ایک جیسی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جو بندہ وہاں زیادہ وقت گزارتا ہے اور اس کو زیادہ وقت ان کے درمیان گزارنا چاہیے، وہ زیادہ وقت ان کے درمیان گزارے گا، پھر اسے پہچان ہوگی کہ یہ والا برڈ جو ہے ایسا ہے، یہ کل ٹھیک نہیں کھا رہا تھا، یا یہ جو ہے لڑتا ہے باقیوں سے، یا یہ چلتا ٹھیک نہیں ہے، واٹ ایور، وہ وہاں پہ وقت گزارے گا، یعنی یہ اس نے اپنے طور پہ ان سب کے نام رکھے ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں فارمر، ہمارے یہاں جو لیبر ہوتی ہے، کہتے ہیں سر یا جی اوکاڑے والی مادی جڑی سی نا وہ تھوڑی جی ٹلی ہے، تو اے جی فلانی جگہ تو آئی سی وہ اینجے، تو مطلب کوئی نہ کوئی انہوں نے ایک شناخت بنائی ہوتی ہے۔ اگر اس کو اور پراپر کرنا چاہیں تو آپ ٹیگنگ کر سکتے ہیں، اس پہ نمبر لگا دیں، نمبر ان کا بچپن میں ٹیگز لگ جاتے ہیں گردن میں عام طور پہ، لیکن اگر بچپن میں نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور طریقے سے اس کی جو تھائی ہے اس کے اوپر ایک بیلٹ باندھ کے اسٹک آن ٹائپ کی جو ہوتی ہے وہ، یا ٹیپ یا کسی چیز سے بھی ایک نمبر لگا سکتے ہیں تاکہ اسے پہچان ہو، اگر زیادہ بہت زیادہ ہے سینکڑوں کے حساب سے، لیکن روٹین میں 10 12 15 20 کو پہچاننا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ جتنے یہ کیٹل فارم، بھینس کے فارم ہوتے ہیں، بھینسیں ساری ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، لیکن جو ملازم ہے وہ ایک ایک بھینس کو پہچانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے، فلانی۔ اسی طرح آپ کا آسٹرچ فارم پہ جو ملازم ہے وہ اس کو بھی ایک ایک چیز کو پہچاننا چاہیے، ان کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو یہ دوسری ایک امپورٹنٹ چیز ہے ملازم کے حوالے سے۔ فیملی کو رکھیں، اور اس کو دیکھیں، اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ہمارے ہاں غلطی کر دیتے ہیں، نقصان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں جی ایسے نہیں ہے، پھر وہ کہیں گے جی یہ چوزا ٹھیک نہیں تھا، جی یہ یوں ہو گیا، آپ نے صحیح نہیں دیا، فلانا ڈھماکہ دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ غلطی ان کی اپنی ہوتی ہے۔ یہ سارا جو ٹریننگ سیشنز ہم کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ تک وہ غلطیاں پہنچائیں تاکہ آپ وہ غلطیاں نہ کریں۔ میں آج بھی اس چیز پہ کمیٹڈ ہوں، یا وہ لوگ، وہ فارمر جنہوں نے تقریباً ہر چیز کو فالو کیا، وہ سکسیسفل ہے، اور جو فالو نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو فارمر عام طور پہ جو ہے نا اس کو سمجھتا نہیں ہے اور اپنی اس پہ اڑا رہتا ہے اور نقصان کرتا ہے۔ اس پہ ہم ایک علیحدہ پوائنٹ کریں گے کہ کیسے کیسے لوگ کے نام سے، کس کس طرح کے لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہے، کہ جس چیز کو ہم سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اس پہ بحث کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ وہی کام کرتے ہیں اور پھر نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اور تیسری یہ کہ آپ کو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے۔ ہر بندہ جب یہ کرنے لگتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ شاید میں بہت ایکسپرٹ ہو گیا ہوں۔ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے، لوگوں نے ایکسپرٹ ہونا ہے وقت کے ساتھ چیزیں، لیکن ابھی تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آسٹرچ کو سب سے زیادہ ہم نے ڈیل کیا ہے، تو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ آپ سیکھیں، اور اس کو اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو فل ٹائم انوالو ہوتے ہیں، وہ پھر کچھ چیزیں ہم سے بہتر بھی کرتے ہیں، لیکن شیئر کرتے رہتے ہیں، ہمیں بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہاں یہ واقعی، چونکہ اب فل ٹائم، بے شک مجھے 15 20 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، اور سینکڑوں کے حساب سے فارمرز کی ایشوز کو ڈیل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پہ نئی نئی چیز ڈسکور کرتے ہیں اور بتاتے ہیں سر ایسا نہیں، کیونکہ اب جیسے فارم بہت کم ایسا ہوا، چند دفعہ ضرور کہ فارم پہ برڈز کے درمیان رات کو ہم خود رہے ہوں، چوزوں کے درمیان تو رہتے ہیں لیکن بڑے برڈز کے درمیان رات پوری گزاری ہو بیٹھ کے اس کے سامنے چاندنی رات، ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہ ملازم وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ رات کی کیفیات کو سمجھتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ عام طور پہ بڑے برڈز میں یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ 1 یا 2 ڈومیننٹ میلز ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں ان کا ایک سردار ہوتا ہے، ایک چودھری ہوتا ہے، جو رات بھر باقی اگر سو بھی جائیں، یہ بیٹھے بیٹھے گردن اوپر کر کے آنکھیں صرف بند کرتے ہیں بڑے برڈز، تو وہ جاگتا رہے گا، وہ الرٹ رہتا ہے، بعض دفعہ وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو ایک آدھ بندہ ان کا، ایک آدھ جو برڈ ہے وہ لازماً آپ کہہ لیں کہ چودھری ہوتا ہے، وہ ان کا سردار ہوتا ہے، وڈیرا ہوتا ہے، وہ جو ہے نا رات کو، اسپیشلی رات کی میں بات کر رہا ہوں، رات کے وقت وہ الرٹ رہتا ہے، بائی نیچر ایسا ہوتا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں جو آپ خود سیکھتے ہیں ان کو شیئر کریں، سیکھیں،
اور جو ہم سے پوچھ سکتے ہیں وہ پوچھیں، ہم انشاءاللہ آپ کو ہر چیز سے رہنمائی دیں گے۔ تو ملازم والی جو میں نے بات کی، ایک تو یہ ملازم کے یہ 2-3 چیزیں آپ اس کو مد نظر رکھیں۔ تیسرا یہ کہ اس کو ٹولز پورے دیں، یعنی اس کو جہاں جہاں سہولت ہو سکتی ہے وہ اس کو دیں۔ آسٹرچ کا ایک چوزا مر گیا، آپ کو 18-20 ہزار روپے کا نقصان ہے، چوزا بڑا مر گیا آپ کا 70-80 ہزار لاکھ روپے کا نقصان ہے۔ لیکن اس کو اگر آپ نے 2,000 روپے کا ایک پائپ لگا کے دے دیا، اگر آپ نے پانی کا جو جہاں پہ پانی پہنچانا تھا وہاں پائپ فکس کرا دیا اور وہاں پہ جا کے صرف اس کو ٹوٹی کھولنی پڑے، تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس کا ٹائم بھی بچے گا اور اس کا اور وہ آسانی ہوگی۔ اس کو آسانی ایک لحاظ سے دیں، اس کو ٹولز پورے دیں۔ اس کو خوراک ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانی ہے تو وہ ریڈی پہ لے کے جا رہا ہے، اس کو ریڈی لے کے دے دیں 4-5 ہزار روپے کی، کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے، لیکن اس کو آسان ہی کر دیں۔ اگر وہ بوری اٹھائے گا، پھر وہاں سے چارہ لائے گا، کاٹے گا، تو اس کو مشکل میں نہ ڈالیں، اس کو آسانی دیں، اس کو ٹولز پورے دیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ساری چیزوں کو مینیج کر سکے۔ پانی کئی دفعہ دور ہوتا ہے تو اب ایسا نہیں ہوتا کہ بالٹیوں سے ڈالے گا، وہ پائپ سے ڈالنا ہے، وہ اگر فکس ہو جائے تاکہ جسٹ وہ وال کھولے اور ساری جگہ پانی پر پہنچ جائے تو سب سے بیسٹ ہے۔ فارم پہ ایک بیک اپ کا بھی رکھیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لائٹ چلی گئی اور کئی جگہوں پہ 2-2 دن لائٹ نہیں ہوتی، ایسا بھی ہوتا ہے، یہ کوئی خرابی آ گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ یہ چیز بھی مد نظر، ہر چیز کا پلان بھی ہونا چاہیے کہ اگر لائٹ چلی گئی، موٹر میری جل گئی، خراب ہو گئی، تو پانی میں کیسے مینیج کروں گا؟ تو اس کا اسٹوریج ہونا چاہیے بیک اپ کے لیے ایٹ لیسٹ۔ بارشیں بہت زیادہ 4-5 دن سے بارش لگی ہوئی ہے، چارہ کاٹ کے نہیں آ سکا تو کیا ہوگا؟ ڈرائی لوسن اس کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس پہ ہم ایک علیحدہ فیڈنگ پہ جب بات کریں گے تو تفصیل سے اس میں بات کریں گے۔ تو یہ بیسک ملازم کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ باقی یہ ہے کہ میرا یہ حساب ہے کہ 5 سے 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں ملازمین جو اچھے آپ کو مل جاتے ہیں، روٹین میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوکل کو رکھ لیں، لوکل سے مراد جو روز یعنی کہ وہیں کا بندہ بالکل اپنا، تو پھر وہ ٹھیک رہے گا، یا پھر دور کا بندہ ہو۔ قریب کا ایسا مطلب اگر آپ کا فارم لاہور میں ہے تو آپ نے کراچی کا بندہ رکھ لیا، یا کراچی میں ہے تو آپ نے رحیم یار خان یا پشاور کا رکھ لیا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ 6 مہینے کے بعد جائے گا، اس کے بیوی بچے قریب ہیں تو پھر وہ چانس بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن قریب کا ہے، لاہور رہتے ہیں، اوکاڑے کا رکھا ہوا ہے، تو وہ ہر 10 دن بعد کہے گا آج امی بیمار ہو گئی، آج پھپھو آئی ہوئی ہے، آج یہ ہو گیا ہے، 2 دفعہ صحیح بتائے گا، تیسری دفعہ جھوٹ بولے گا، تو یہ مسائل ان میں رہتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ وہ مطلب وہاں سیٹلڈ ہو جائے تو یہ تو سب سے بہتر ہے، یا پھر آپ کے پاس اس کا بیک اپ ہو کہ وہ اگر نہیں بھی ہوتا تو بھی آپ کا کام، جب اگر آپ بہت بڑے کارپوریٹ لیول پہ جاتے ہیں، بڑے فارمز ہیں، تو پھر آپ کے پاس 2-3-4 ملازم ہوتے ہیں، پھر سسٹم چلتا رہتا ہے۔ ایک بندے پہ جب آپ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ایشو آتا ہے۔ فیملی کے ساتھ رکھ لیا، اس کے بچے ہیں، ان کو کسی ایک نیکی سمجھتے ہوئے کسی اسکول میں داخل کرا دیں تو وہ اور زیادہ باؤنڈ ہو جائے گا، وہاں مستقل رہے گا۔ اور اس کا میں نے کہا کہ پیرامیٹر یہی ہے کہ وہ رسپانسیبل پرسن ہونا چاہیے، جھوٹ نہ بولے آپ سے بس۔ باقی وہ انجینئر ہونا ضروری نہیں ہے، وہ سائنسدان ہونا ضروری نہیں ہے، وہ اور کوئی اس کے لیے کوالیفیکیشن نہیں چاہیے۔ جھوٹ نہ بولے آپ کے ساتھ، اور جو کام بولے وہ کر دے۔ اگر اس نے فیڈ ڈال دی ہے تو بتا دے ڈال دی ہے، نہیں ڈالی تو کہے جی نہیں ڈالی، لیٹ ہو گیا تھا آج کسی وجہ سے۔ تو یہ وہ ایشوز ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ چیزیں مس مینجمنٹس ہوتی ہیں اور لاسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم تھوڑی دیر کے بعد ایک اور ٹاپک ہے جس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور میرا یہ خیال ہے کہ آج یہ جو 2-3 چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، اس حوالے سے کوئی کویسچن اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ کی صورت میں بھیج دیا کریں تاکہ وہ چیزیں ایڈریس ہو جائیں۔ جو چیزیں ہم نے اس سارے اس میں کرنی ہیں، میں ایک دفعہ آپ کو وہ بھی کچھ تھوڑا سا بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم اس پورے کورس میں جو چیزیں کور کریں گے۔ ایک تو آ گیا فارم ہاؤسنگ، وہ آج میں نے آپ کو ساری بتا دی ہیں، اس میں جو بھی ایشوز آتے ہیں۔ پھر فارم مینجمنٹ، اس میں ہائیجین اور کلیننگ ہے، ریکارڈ کیسے رکھتے ہیں، پہچان کیسے پرندوں کی، بچے کی، ایج کی، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں، بریڈ کی، ڈیلی رپورٹ سسٹم کیسے ہوتا ہے، فیڈنگ پہ پورا ہمارا ایک سیشن ہوگا کہ فیڈ کے حوالے سے ساری ڈیٹیل، سپلیمنٹس ہیں، میڈیسنز ہیں، فیڈ اسٹوریج جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کے علاوہ پریزنٹیشن آف فیڈ کہ وہ
you